حافظ محمد عمر صدیق کے بیانات سننے کے لیے حافظ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل الخیر میڈیا کو سبسکرائب کریں۔ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی بجائے شیطان نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کی صبح تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنذرین، تجھے مہلت مل گئی، اس میں زندگی بھی اور اختیارات بھی۔ تو اس نے کہا وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بھی ضرور بہکاؤں گا۔ اب شیطان کے جو بہکاوے ہیں، ہر اس عمل کے ساتھ اس کا بہکاوا ہے کہ جس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جوڑا ہے، اور ہر اس گناہ کے ساتھ اس کا بہکاوا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگ، عذاب اور جہنم کو جوڑا ہے۔ نیکی سے غافل کرتا ہے اور برائی جو ہے اس کی طرف بندوں کو لے کر کے جاتا ہے۔ تو اب وہ بڑے بڑے اعمال جن سے شیطان نے امت کو بہکایا ہے، ان اعمال میں سے سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ آج کوئی اہل حدیث ہے تو 5 مسئلوں والا، کوئی اہل سنت ہے تو چند مسئلوں والا، خوشیاں اور غمیاں اور کاروبار اور لین دین، یہ سب کچھ جو ہے وہ کافروں کی طرز پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اسوے کی پیروی نہیں۔
اب گزشتہ 2 خطبات میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سابقہ نبیوں نے پیشین گوئی کی ہے، نام لے کر، آپ کے علاقے کا نام لے کر، آپ کے اصحاب کے اوصاف کے ساتھ، اور باوجود کہ بائبل کے اندر بڑے سارے تغیرات ہیں، لیکن آج بھی یہ پیشین گوئیاں موجودہ جو بائبل ہے اس کے اندر موجود ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ افسوس جو اللہ نے اپنے بندوں پر کیا ہے، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں پر، اس افسوس کے ساتھ افسوس ہے کہ آج انسانوں کو نہیں پتا، بایو فزکس، کیمسٹری، علوم کے جو حامل پروفیسر ہیں ان کو نہیں پتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور آپ کی پہچان اور آپ کا علم جو ہے وہ دیگر مخلوقات کو بھی ہے۔ میں اس کی چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج منبر پر کھڑے ہونے والے کو نہیں پتا کہ رسول اللہ کیا ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، شریعت کسی اور کی قبول کرتا ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، اجر و ثواب، زہد و تقوی جو ہے وہ کسی اور سے لیتا ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، تجارت کے اصول ہندوؤں سکھوں والے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، اور جو ٹیوشن ہے وہ شیطان ابلیس سے لیتا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان کے لیے 3 خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، خواہ مولوی ہو، مقتدی ہو، سننے والا ہو یا سنانے والا ہو۔ اقرار باللسان، وہ زبان سے اقرار و اظہار کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں، میں آپ کو آخری نبی رسول مانتا ہوں۔ تصدیق بالقلب، دل کے اندر بھی یہی بات ہو، اوپر اوپر سے نہیں۔ منافقین جو ہیں اندر کفر ہے اور زبان سے اسلام ہے، مسلمان اور منافق میں یہ فرق ہے۔ اور تیسری بات جو ہے اعمال بالجوارح، بدن جو ہے اس کو ویسے مولڈ کرنا اور چلانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور اتباع و اطاعت ہے، ویسے چلانا ہے۔ مثال، بھئی آپ کے والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں، ماں فوت ہو جاتی ہے، دل بڑا کرتا ہے، روؤں، تھاڑوں، چیخوں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، جب صدمہ آتا ہے تو صبر کرنا جو ہے۔ اب یہ نبوی تعلیم ہے، ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کر، تو اس نے بڑی سخت باتیں کی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی تیرا کوئی پیارا فوت ہو تو تجھے پتا چلا۔ میں یہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اب ممبر جو ہے اس پر کھڑے ہونے والے کو نہیں پتا کہ منصب نبوت اور رسالت کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، لیکن ممبر کو پتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایسے آپ اپنی کمر کھجور کے تنے کے ساتھ یوں ایسے پیچھے لگا لیتے اور صحابہ کرام سے گفتگو شنید کرتے، ان کی باتیں سنتے، ان سے بیان کرتے۔ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ممبر نہ بنوا دیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بہتر ہے،
تو اس نے 3 سیڑھیوں والا منبر جو ہے وہ بنوا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ حضرات آپ سن کر حیران ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حدیث کے اندر ہے حن الجزو کحنین الصبی، وہ تنا جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جدائی میں اس طرح رونا شروع ہو گیا جس طرح بچہ اپنی ماں کی جدائی میں روتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ روئے، اونچی اونچی روئے، ہم سنیں۔ صحابہ کرام اے اللہ کے نبی پر فدا نہیں تھے، ان کی آنکھوں نے دیکھا، ان کے کانوں نے سنا، منبر رو رہا ہے کہ وہ پشت اللہ کے نبی میرے ساتھ لگایا کرتے تھے جس پشت سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کی بہتر پشت نہیں، اور جس کی پشت سے اللہ اس نبی کو ایسے دکھاتے تھے جیسے آنکھوں سے دکھاتے تھے، اور جس پشت پر مہر نبوت تھی، تو روئے وہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے اترے، تنے کو اپنی باہوں میں لے لیا، اور تنے میں سبحان اللہ، جب اللہ کے نبی نے اس کو اپنی باہوں میں لیا اس نے سسکیاں لینا شروع کر دی، اور اللہ کے نبی پیار سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہو کے لیتا 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 آہستہ آہستہ رسول اللہ کی باہوں کے اندر وہ خاموش ہو گیا، اور آپ اس کو تسلی دیتے رہے، بھائی چپ کر جا، چپ کر جا، چپ کر جا۔ درخت کو پہچان ہے، پڑھے لکھے کو آج پہچان نہیں۔ حضرات یہ قصیدے اور کہانیاں اور قصے نہیں، یہ اس شخصیت کے معجزات ہیں کہ اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے اور جو سید و ولد آدم ہے، جس سے بہتر اس کائنات کے اندر کوئی انسان نہیں، جس کو انسان کامل کہا جاتا ہے۔ انسان کامل اس کائنات کے اندر ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ معجزات بیچنے کے لیے نہیں ہے، نعتیں پڑھنے کے لیے نہیں، تجارت کرنے کے لیے نہیں، ویلے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ معجزات ان کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس پیغمبر کی اطاعت اور پیروی کریں، نقش قدم پر چلیں۔ ان معجزات کا مقصد یہ ہے۔ معجزات جو ہوتے ہیں بنیادی طور پہ ان کے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو فائدہ ہوتا ہے کہ کفار جو ہیں وہ انہونی چیزوں کا مطالبہ انبیاء اور رسول سے کرتے ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ اب اس مطالبے کا مقصد کیا ہے؟ بے بس اور لاجواب کرنا، بھائی نہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے ہیں تو نہ ہمیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ کتنے بد نصیب ہیں، بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں اور نشانیاں دیکھنے کے بعد کلمہ پھر نہیں پڑھتے، پھر کہتے کیا ہے جی یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزات پیغمبر کے ہاتھ پہ دکھاتا ہے، کافروں کو لاجواب کرنا مقصد ہوتا ہے، اور دوسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ اہل ایمان کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہو جائے، مضبوط تر ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام نے انگلی کو اٹھایا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب انگلی کو اٹھایا
दायां हाथ था शहादत की उंगली और चीरा। ऐसे नहीं लगा कि उसके अंदर कोई लाइन आ गई थी, कोई दरार आ गई थी। सही बुखारी के अंदर हदीस है, हिरा जो पहाड़ी है जहां पर गारे हिरा है, यानी हिरा पहाड़, ये जो पहाड़ है, सहाबा किराम कहते हैं चांद का एक टुकड़ा पहाड़ी के इस तरफ हो गया और दूसरा टुकड़ा इस तरफ। लो भाई, तो सहाबा किराम ने ये मंजर अपनी आंखों से देखे थे। अब मैं इसकी दूसरी मिसाल देता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो दूर जाते और पूरे का पूरा जो बदन है अपना वो छुपा लिया करते। ये सड़कों पर बैठ जाना, ये गलियों में बैठ जाना, अपने सतर की परवाह न करना, अपनी शनाख्त की परवाह न करना, ये खिलाफ सुन्नत है, आदाब के खिलाफ है। इंसान जब क़ज़ाए हाजत में बैठे तो पूरा उसका जो जिस्म है छुप जाना चाहिए। यही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे इलाके में थे जो मैदानी था, पोटोहारी नहीं था, टीले नहीं थे, वो मैदानी इलाका था। तो कोई भी ओट अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजर नहीं आ रही कि भाई जिस ओट के पीछे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ज़ाए हाजत कर सके। सहाबा किराम कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह के नबी ने दरख्त की टहनी को पकड़ा, वो दरख्त अल्लाह के नबी के पीछे इस तरह चलता था जैसे लगाम वाला ऊंट जो है वो चल रहा, यानी जमीन के अंदर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उसने पीछे 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 चलना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह क़ज़ाए हाजत से फारिग हुए तो आपने कहा चलो वापस अपनी जगहों पर। सहाबा किराम कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा कि वो दरख्त उसी तरह सिरकते हुए चलते हुए वापस अपनी जगह पर आ। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये मौजज़ात है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने तुम्हें उलूम से नवाजा है, अपने नबी की सीरत को समझो और अपनाओ। हजरात, अब एक और रिवायत आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने चचा अबू तालिब उनके साथ तिजारत के सफर में गए। तो तिजारत के सफर में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अबू तालिब के अशार सही बुखारी में लेकर आए हैं। अशार ही बड़े ज़बरदस्त और मज़ेदार हैं जिनको अरबी ज़ुबान की समझ आती है। वह अब यदु युस्तस्कल गमाम बिवजहिही, आप वो महताब हैं कि जिसकी ज़ियारत करने के लिए आसमान के बादल भी उमड़ आते हैं। उसने अपनी आंखों से देखा कि बड़ी सख्त धूप और गर्मी है, लेकिन अल्लाह के नबी जिस तरफ जाते हैं बादल जो है वो आपके ऊपर साया कर लेता है। बादलों को भी पता है कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा और अहमद मुज्तबा है। और सही बुखारी के अंदर एक और हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नी लारिफु हजरम बि मक्का, मुझे मक्के के अंदर आज भी अभी भी वो पत्थर वो चट्टान याद है कि मैं जब भी उसके करीब से गुजरता था, अल्लाह ने अभी पहली वही रसूलुल्लाह पर नहीं उतारी, ऐलान नबूवत से पहले की बात है। और मैं ऐलान नबूवत से पहले मैं जब भी उसके करीब से गुजरता था वो पत्थर बोलकर मुझे सलाम किया करता था। अल्लाह के नबी आप पर सलामती हो। ये कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। हजरात, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं
پتھروں کو پتہ ہے، بادلوں کو پتہ ہے، درختوں کو پتہ ہے۔ اب میں چند مثالیں جو ہیں وہ آپ کو جانوروں کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ جانور جو ہیں وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی۔ سنیں ابھی داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بازار کے اندر خرید و فروخت کر رہے ہیں، اچانک شور ہوا، لوگ سمٹ گئے، ایک بپھرا ہوا اونٹ ہے، غصے میں، کسی کو چبا نہ جائے، پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے، ڈر گئے، سب لوگ سمٹ گئے۔ لیکن ہوا کیا، وہ اونٹ جو ہے وہ سیدھا آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سر جو ہے رسول اللہ کے مبارک قدموں میں رکھ دی۔ لہو رغا، اتھرو کڈی جائے، روئی جائے، آواز نکالتا جائے، روتا جائے، اللہ کے نبی سے باتیں کرتا جائے، اپنی بے بولیوں میں رسول اللہ سے بولی بولتا جائے، بے زبانی میں اللہ کے نبی سے بات کرتا جائے۔ جب اس نے بات اپنی کر لی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مالک کدھر ہے؟ جی یا رسول اللہ، فرمائیے اللہ کے نبی سے شکایت کر رہا تھا، تو کام زیادہ لیتا ہے، بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، مشقت اس سے زیادہ کرواتا ہے، چارہ جو ہے اس کو کم دیتا ہے، خبردار آئندہ سے تمہاری ایسی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ کون سی ہستی ہے کائنات میں کہ جس ہستی کے سامنے جانور جو ہے وہ اس طرح آ کر کے شکوہ کرے؟ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ آج جو ہیں ہم علماء کرام کو بھی بڑا شکوہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے، لوگ ہمیں مانتے نہیں ہیں۔ بھائی مانتے ہیں، بعمل ہونا شرط ہے۔ بعمل انسان ہو تو لوگ تو اس کی تھوک کو بھی مبارک سمجھتے ہیں، پھونک کو بھی عقیدت کے ساتھ قبول کرتے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے بھائیوں دوستو، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اللہ کے نبی تجارت کیا کرتے تھے، ہمیں بھی تجارت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ ایسے تھا، ہمیں بھی ہاتھ ایسے کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جب تک خیراتی رہو گے نا، ایسے ہی کرتے رہو گے، نسلیں بھی تمہاری نہیں سنوریں گی۔ اور جب ایسے کرو گے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کو غیرت آتی ہے کہ میرا بندہ ہو کر میرے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، میں اس پہ خرچ کیوں نہ کروں؟ تو یہ بھائی اس طرح کے انشاءاللہ جب ہمارے پاس علماء آئیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ دن جو ہے وہ امت کی غلبے اور عزت کا دن ہو۔ یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جابر ابن عبداللہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار کرتے تھے، والد جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ وہ اس طرح کا بھی ہے کہ اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ کھجوریں اتنی ہیں کہ سب قرض داروں کا قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا جب پھل اتار لینا تب مجھے بلا لینا، مجھے بھی بلا لینا اور قرض لینے والوں کو بھی بلا لینا۔ اللہ کے نبی آ گئے اور قرض لینے والے بھی آ گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کھجوریں اتنی تھی ایک بندے دا بھی قرضہ نہیں سی لینا۔ اللہ کے نبی اور ٹوپے پڑوپے دڑوپے آپ بھر بھر کے دیتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا معجزہ ظاہر کر دیا، تھوڑی سی کھجوروں کے اندر برکت ڈال دی، فرماتے ہیں سب کا قرضہ اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا۔ لو بھائی جاؤ کرا۔ تو جابر ابن عبداللہ جو ہیں ان کی یہ حالت اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے تھی۔ سبحان اللہ، سواری تھی بڑی مریل سی، ڈیچوں ڈیچوں آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی چل،
صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی سواری پر آئے، ازوا، سبحان اللہ، یقین جانے اللہ کی قسم ہے ہمارا تو اس سواری پر بھی فدا ہونے کو جی کرتا ہے کہ جس کی زہر پر اللہ کے نبی بیٹھے، جس کی پشت پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک جو ہے اس کے ساتھ سواری کو دکھیلا، جنہوں اسی پنجابی دے وچ آنے ہیں نا ٹھوڈا مارنا، یہ لفظ جو ہے میں اللہ کے نبی کے لیے نہیں بولنا چاہتا، اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے قدم مبارک سے سواری کو دکھیلا۔ حضرت جابر کہتے ہیں سواری کو آپ کے قدم لگنے کی دیر تھی، وہ سارے نو ہی کٹ گئی، وہ 1 to 5 بن گئی، سب کو کاٹ گئی۔ اور پھر جب اللہ کے نبی کی سواری میرے برابر آئی اور میں بیچنی ہے، یہ سواری بیچ دے مجھے۔ اب غلام کی کیا جرت تھی انکار کی، میں نے کہا جی لے لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے پیسے دوں گا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ پیسے بھی اللہ کے نبی نے زیادہ بتائے، سواری وہ بھی رسول اللہ کے قدم سے برکت والی ہو گئی۔ اور جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی نے کہا پیسے بھی لے جاتے سواری بھی لے جاتے تیری ہوئی۔ حضرات یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جوں کھا کر جواہر لٹائے ہیں۔ کیا کھا کر؟ جوں۔ سید عائشہ کہتی ہیں ساری زندگی اللہ کے نبی نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی نہیں، بریک آٹے کی روٹی اللہ کے نبی نے نہیں کھائی۔ بھائی وہ اہل حدیث اہل سنت چاہیے جو موٹے آٹے کی روٹی کھائے، جو کی روٹی کھائے، پھر سرکے کے ساتھ کھائے۔ ایک گڑ والے چول تے بادام والے چول تے متنجن کھا کے تے کہنا میٹھا کھانا نبی پاک دی سنت ہے، سرکے دے نال روٹی کھانا بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ یہ سنت کنے پوری کرنی ہے؟ میٹھا ہپ تے کوڑا تھو، یہ کیا معیار ہے؟ میرے بھائیوں دوستوں، اب میں ایک اور چیز جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شخصیت ہے، آج کل ہمارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ وہ فزکس اس کے اندر پی ایچ ڈیاں کر چکے ہیں، پھر ایٹم سٹڈی جو ہے، پھر سائنس، پھر یہ انٹرنیٹ کی بات ہے، سیاروں کی بات ہے، سیٹلائٹ کی بات ہے، اور سیٹلائٹ کے اندر جو کیمرے ہیں وہ اتنی سپیڈ پر آ چکے ہیں کہ 24 گھنٹوں سے پہلے وہ زمین کا چکر لگا رہے ہیں، 12 گھنٹوں میں زمین کا چکر لگا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کی، ہمارے شہروں کی، محلوں کی، چھتوں کی وہ تصویریں لے رہے ہیں، اور یہ تصویریں جو ہیں ہمارے ہاتھ کے اندر جب چاہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں 3D کے ذریعہ، گلیوں کی، محلوں کی، مکانوں کی، چھتوں کی پہچان۔ بڑے سارے وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، سائنس اس سے 1,00,000 گنا زیادہ بھی ترقی کر لینا، اللہ کی قسم ہے نبی علیہ السلام کے مبارک جوتوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، ٹائم ٹریول پر جتنی مرضی موویاں دیکھ لیں، فلمیں دیکھ لیں، آپ جتنی مرضی کہانیاں، سٹوریاں، ایکسپیریمنٹ آپ سن لیں، سمجھ لیں، کسی بھی علم کے ذریعہ۔ میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھنے لگا۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کیا ہے، اور یہ معراج جو ہے جسمانی معراج ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کس کے اوپر کیا ہے؟ براق کے اوپر۔ براق جو ہے
یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے لائٹ، لائٹ اور سمجھ لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ گدھے سے اونچا اور خچر سے کچھ پست اس جسم کا جانور تھا، جس کے لیے ہمارے ہاں یہ فوجی جو گھوڑے ہیں ٹٹو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ آپ اس لفظ سے سمجھ جائیں گے کہ یعنی کہ درمیانے جسم کا جو گھوڑا ہے، روشنی کا۔ اب دنیا میں سب سے زیادہ رفتار کس چیز کی ہے؟ روشنی کی۔ انٹرنیٹ روشنی کے ذریعہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوا ہے۔ بڑے پڑھے لکھے پروفیسر، یونیورسٹیوں کے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر ساتویں سے آگے، یہ کم سے کم 400 سال ایک سائیڈ کا سفر ہے۔ 40 صدیاں، 40 صدیوں کا جانا اور 40 صدیوں کا آنا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کم سے کم جو 80 صدیوں کا سفر کیا ہے، کتنی دیر میں؟ تمہارا کیلکولیٹر بھی نہیں نکال سکے گا حساب، تمہاری سائنس بے بس ہے۔ اللہ نے کہا لیلن، علماء بھی بیٹھے ہیں عربی زبان کو جاننے والے، لیلن دن اور رات کے اندر 8 گھڑیاں ہوتی ہیں، ایک گھڑی کو لیلن کہا جاتا ہے اور ایک گھڑی 3 گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ لیلن ایک گھڑی میں، رات کے کچھ حصے میں۔ تو بیت اللہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا اور پھر تحفے لے کر امت کے پاس آ جانا، یہ میکسیمم جو ہے، یہ سارا کام جو ہے وہ 3 گھنٹوں کے اندر ہوا ہے۔ کتنے گھنٹوں میں؟ 3 گھنٹوں۔ اچھا جی، مننو نہیں آتا ہوں، دیکھو جو نہیں نہ مان رہے وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی آئے، اگر اللہ کے نبی نے کچھ چھپانا ہوتا سید عائشہ سے اپنا نکاح چھپا دیتے، اگر کچھ چھپانا ہوتا واقعہ معراج چھپا دیتے۔ آپ آئے اور آپ نے بڑی سادگی سے لوگوں سے کہا کہ میں رات کے کچھ حصے میں نبیوں کو نماز پڑھانے کے بعد 7 آسمانوں کی سیر کر کے نیچے آ گئے۔ انہاں آکھیا جی ہیں کی آکھیا جی؟ آپ نے فرمایا رات کی ایک گھڑی میں مسجد اقصی کے اندر نبیوں کو نماز پڑھا کے 7 آسمان گھوم پھر کے سیر کر کے نبیاں نال گل بات کر کے اللہ نال گل بات کر کے تحفے تحائف لے کے تے آ گیا۔ اب جو آپ کے مخالف تھے انہوں نے مسجد اقصی کو دیکھنے والے جو بندے تھے نا وہ سارے بلا لیے، آ جاؤ بھائی حضرات، پورا مکہ شہر اکٹھا ہو گیا، عورتیں بھی، بچے بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی۔ انہاں کہا جی حالے تے آسمان والی گل ایک سائڈ تے رکھو نا، 1 مہینے کا سفر ہے، پورا مملکت سعودیہ گزر جائیں، شام گزر جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ گزرے اور پھر اس کے بعد جا کر مسجد اقصی آتی ہے، 1 مہینے کا سفر ہے۔ تو تسی آندے ہو رات دی ایک گھڑی وچ اتھوں بھی تے 7 آسمان پھر کے بھی آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے اور آپ کے سارے مخالفین ارد گرد کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہم آپ سے مسجد
अक्सा का शुमाल भी, जुनूब भी, दरवाजे भी, खिड़कियां भी, उस मस्जिद की चीजें भी पूछेंगे। अगर आपने देखी हैं तो सारी बात है, पता चल जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जमीन की सारी जो मुसाफत थी ना, लाइव टेलीकास्ट, ये तो अभी इजाद हुआ है ना, फरमाया लाइव टेलीकास्ट अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा को अल्लाह के नबी के सामने कर दिया। और जेड़ी गल पुछ दे जान, अल्लाह ताला मस्जिद अक्सा दा वो हिस्सा नबी पाक दे सामने कर दे। दखन की है, पहाड़ की है, चढ़दे की है, लहिंदे की है, किन्ने बूहे ने, किनियां खिड़कियां ने, फलानी शह किथे पई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते गए, फबुहितल्लज़ी कफर, जो अहले ईमान थे उनके ईमान तो बढ़ गए, और जो आपके मुखालिफीन थे वो सारे बढ़ गए। उन सबको पता चल गया कि ये अल्लाह के सच्चे नबी रसूल हैं। 1 महीने की मुसाफत है, ये कल हमारे पास थे और ये रात में एक घड़ी के अंदर वहां से होकर के आ गए, और वाकयातन इनको पता है दरवाजे इतने हैं, खिड़कियां इतनी हैं। हजरात, फिर अल्लाह ने कहा है, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मियीना रसूला। अब आपको समझ आएगी कि अल्लाह ने क्यों कहा है कि मैं अजड्डा विच, अनपढ़ा ते जहलां दे विच अपने नबी नूं घल्लिया। क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है अजड, जाहिल, अनपढ़ नूं मनवाना। ते अल्लाह ताला ने मोज़े फेर फेर के नबी पाक दे हाथ दे उत्ते, पत्थरों से भी ज्यादा जो सख्त दिल थे, वो भी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदतमंद और असहाब बन गए। और आज उम्मत जो है उसी नबी के नाम पे रोटियां तो खा रही है, नबी को नहीं समझ रही, नबी की फर्मा बरदारी नहीं कर रही। हालांकि इन्हीं की फर्मा बरदारी के अंदर हमारी कामयाबी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक